دوست، ہماری زندگی میں کئی لمحات ایسے بھی آتے ہیں جب ہماری زبان سے کوئی بات نکلتی ہے اور ہمارا یہ بولنا ہمارے لیے نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ کتنے ہی رشتے، کتنے ہی دل صرف ایک غلط وقت پہ بولے گئے کسی ایک لفظ کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب دل ہی ٹوٹ جائے پھر کیا چیز باقی رہتی ہے۔ اگر آپ بھی کبھی پچھتا چکے ہیں کہ کاش اس وقت خاموش رہتا، تو میرے دوست، یہ میری سب باتیں آپ کے لیے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ 5 مقامات بتاؤں گا جہاں خاموشی نہ صرف آپ کو شرمندگی اور شکست سے بچائے گی بلکہ آپ کے دل کو اطمینان اور سکون بھی دے گی۔ پہلا موقع ہے غصے کا۔ غصہ ایک ایسی آگ ہے جو پہلے آپ کو اپنے اندر سے سلگاتا ہے، جلاتا ہے۔ جب کبھی غصہ دماغ پر سوار ہوتا ہے تو دل تیز دھڑکتا ہے، دماغ گرم ہو جاتا ہے اور زبان بے قابو ہو جاتی ہے، اور جو منہ میں آئے بول دیا جاتا ہے۔ اس وقت جو لفظ منہ سے نکلے وہ اکثر دل توڑ دیتا ہے، کبھی بیوی کا، کبھی بچوں کا، کبھی والدین کا، کبھی تیرا اور کبھی میرا۔ دوست، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، مگر منہ سے نکلے لفظ واپس نہیں آتے۔ کہتے ہیں نا، منہ سے نکلی بات پر آئی۔ اگر آپ بھی کبھی غصے میں ایسی بات کہہ چکے ہیں جس کا دکھ بعد میں خود آپ کو ہوا ہو، تو جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں۔ اس دکھ کا مداوع کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میرے دوست، جب کبھی غصہ حملہ آور ہو، اس وقت خاموش رہنا کمزوری نہیں بلکہ اپنے آپ پر قابو پانا بہترین حکمت عملی ہے۔ غصہ ٹھنڈا ہونے دے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، چند سانسیں لیں اور پھر بات کریں۔ جو شخص غصے میں خاموش رہنا سیکھ لے وہ اپنے گھر کی رونقیں بچا لیتا ہے، اپنی ساکھ محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا موقع ہے جب کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ پیارے دوست، لوگوں کی تلخ اور کڑوی کسیلی باتیں سن کر دل میں چبھن ہوتی ہے، جواب دینے کو دل مچلتا ہے۔ لگتا ہے کہ اگر آج میں نے کچھ نہ کہا تو لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے، کتنا حقیر جانیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شخص آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے غصے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب آپ کو غصہ آئے اور آپ اول فول بول کر خود کو ننگا کر دیں۔ جہاں آپ کا جواب اسے خوشی دیتا ہے وہاں آپ کی خاموشی اسے بے چین کر دیتی ہے۔ کئی بار خاموش رہ کر آپ جو اپنا وقار بچاتے ہیں وہ کئی ہزار لفظوں سے بھی نہیں مل سکتا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر آپ کو تکلیف دی ہو اور آپ بالکل خاموش رہے ہو، تو جان لیں کہ آپ کی خاموشی آپ کی طاقت ہے۔ جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی سب سے بڑا جواب خاموشی ہی ہوتا ہے۔ تیسرا موقع ہے جب کوئی آپ سے کوئی راز رکھنے کا کہے۔ جب کسی کے بارے میں کوئی عجیب بات معلوم ہو یا کوئی اپنا راز ہماری تحویل میں دے، دل کرتا ہے کہ کسی سے شیئر کر دیں، مگر یہ راز ہمارے پاس اس کی امانت ہوتا ہے۔ جو شخص دوسرے کا راز فاش کر دے وہ خود بھی کبھی پورا بھروسہ نہیں پا سکتا۔ زندگی میں کتنے رشتے صرف اس لیے ٹوٹے کہ اس زبان نے یہ امانت نہ سنبھالی۔ اگر آپ کے پاس بھی کبھی کوئی ایسا راز آیا ہو جو آپ نے چھپا لیا ہو، تو جان لیں کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا، بھلائی کا کام کیا۔ خاموش رہنا صرف زبان کی حفاظت نہیں، دل کی حفاظت بھی ہے۔ جو لوگ راز رکھنا جانتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔
اپنا مقام حاصل کرتے ہیں۔ چوتھا موقع ہے جب بات بڑھ جائے اور کوئی جھگڑا شروع ہو جائے۔ اس وقت لگتا ہے کہ آج اپنی بات منوا کر رہوں گا، مگر نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے کہ دل اور زیادہ بھر جاتے ہیں، فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ کتنے گھروں میں سکون صرف اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ کسی نے جھگڑے میں ایک جملہ زیادہ بول دیا۔ دوست، اگر آپ بھی کبھی جھگڑے کے بعد تنہائی محسوس کر چکے ہیں تو سمجھ لیں کہ اس وقت خاموشی آپ کا سب سے بڑا دوست ثابت ہو سکتی تھی۔ آگ بھڑک رہی ہو تو تیل ڈالنا عقل مندی نہیں ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کئی سالوں کے رشتے ناطے بچا سکتی ہے۔ پانچواں موقع ہے جب آپ کے پاس پوری حقیقت کی خبر نہ ہو۔ ادھوری معلومات پہ بولنا اکثر غلط فہمی پیدا کرتا ہے اور بعد میں شرمندگی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ کتنے لوگ جلد بازی میں کوئی رائے دے کر بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی کبھی ایسی صورتحال سے گزرے ہیں جہاں بعد میں پتہ چلا کہ حقیقت کچھ اور تھی، تو جان لیں کہ خاموش رہنا اس وقت سب سے بہتر فیصلہ ہوتا۔ بغیر کچھ جانے بولنا آسان ہے، مگر اس کے نتائج مشکل ہوتے ہیں۔ خاموشی آپ کو سوچنے کا وقت دیتی ہے، موقع دیتی ہے، اور سوچ کر کی گئی بات ہمیشہ وزن رکھتی ہے۔ دوست، خاموشی کبھی کمزوری نہیں رہی، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو صحیح وقت پہ استعمال کیا جائے تو دل کو سکون، رشتوں کا تحفظ اور زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ ان 5 موقعوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور جب بھی ایسا موقع آئے اپنے آپ کو تھام لیں، خود کو سنبھال لیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں جو ان چیزوں سے گزرتے ہیں۔ میرے دوست، بات دکھ کی ہے، مگر باتوں سے دکھی نہ ہوا کریں۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے، آپ کی زبان کی حفاظت کرے، اور آپ کے گھر میں محبت اور اطمینان برقرار رکھے۔ اور دعا کرنا کہ مالک کائنات میرے نصیب میں بھی آسانی اور کامیابیاں مرحمت فرمائے۔ اگر میری یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں تو انہیں دوسروں تک بھی پہنچا دیں۔ کیا پتہ یہ سب سن کر کسی کے گھر میں سکون اور مرجھائے چہروں پہ بہار آ جائے۔ اچھی اور پیاری پیاری باتوں کے لیے اپنے اس چینل نوروی وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور نہ کسی کو بھولنے دیں۔ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی پیاری سی ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔